یہ آئی ہوئی ہے، بڑی سکرپٹ میں اس کو لکھا گیا ہے کہ جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو پرانا جسٹس تھا پاکستان کی جانب سے، اس پر حملہ کیا گیا برطانیہ میں۔ برطانیہ اتنا تھکا ملک ہے کہ وہاں پہ حملہ کر دیا گیا اس پر۔ مجھے کبھی کبھار تو بہت ہی میں امبیرسمنٹ اپنے اندر فیل کرتا ہوں، شرم محسوس ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ارشد شریف جو کہ صحافت میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا، سچائی کی طرف گامزن تھا، اس کا قتل کیا جاتا ہے، اس پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کا پری پلانڈ سچویشن کی جاتی ہے اس کی اسیسینیشن کے لیے، لیکن اس پر یہ بالکل یہ تانا نہیں کستے کہ اس پر حملہ کیا گیا، بلکہ اس پر یہ تانا کستے ہیں کہ اس پر حادثہ ہوا ہے۔ اس کے تمام جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ مکمل حادثہ تھا، حادثاتی طور پہ اس کی موت واقع ہوئی ہے، کسی قسم کی اس کو گولی نہیں لگی۔ حالانکہ کینیا ایک ایسا ملک ہے جس کو آپ دیکھیں گے اس کی ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا ہے نہیں، وہاں پہ قتل ہوتے ہیں، وہاں پہ جان اور مال اتنی کوئی تحفظ والی ہے نہیں ایز کمپیئر ٹو برطانیہ۔ لیکن برطانیہ پر انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ 4 بندے اکٹھے ہو گئے ہیں جی، انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، 2-3 نعرے لگائے ہیں، تو کوئی 5-10 منٹ گاڑی روکی ہے اس کی قاضی کی، تو وہ حملہ ہو گیا جی، وہ اس پر حملہ کر دیا ہے۔ شرم کی بات ہے، آپ اس کو حملہ قرار دیتے ہیں، ایون کہ یہ 4 لوگوں کا پروٹیسٹ اس کو آپ حملہ قرار دے رہے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ کینیا میں جو قتل کیا گیا پری پلانڈ سچویشن کے تحت، اس کو آپ حادثہ قرار دے رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کا انصاف ہے؟ برطانیہ اتنا تھکا ملک ہے کہ وہاں پہ جو ہے 4 بندے بھی اگر پروٹیسٹ کرنے کے بعد کسی کو تھپڑ تک بھی مارتے ہیں تب بھی وہ رسپونسیبل ہیں کاروائی کے لیے، کیونکہ برطانیہ اتنا تھکا ملک ہے نہیں، وہاں پہ تمام کی تمام سچویشن کو ہینڈل کرنا انہیں آتا ہے، وہاں پہ قانون کی پاسداری ہے۔ وہ پاکستان نہیں ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان ہے، یہاں پہ دنگا فساد ہوگا، ہم 4 بندے اکٹھے کر کے ایک کو ماریں گے دوسرے کو پیچھے۔ That's nothing in the UK. That's the United Kingdom, England. تو آپ یہ پہلے اپنے مائنڈ سے بات نکالیں کہ ارشد شریف کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ بالکل ناقابل قبول ہے، اس کی ہم ہر وقت تردید کرتے رہیں گے جب تک ہم اس دنیا فانی میں موجود ہیں۔ اب دوسری جانب ایک اور بڑی خبر میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے اپنے ہی بندے ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، نواز شریف صاحب اتنا زیادہ ٹریول کرنے کے بعد امریکہ سے برطانیہ آئے، برطانیہ میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو خریدنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم اس پر کارروائی ڈالیں گے، اپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو مزید ترقی کی طرف گامزن کریں گے۔ اور ان کا یہ بیان کے بعد ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا جو کہ ان کی پارٹی کی جانب سے ہی ہوا، اور اس کا نام تھا جی مریم اورنگزیب صاحبہ، جو کہ چیف منسٹر پنجاب کی ایک چہیتی وزیر ہیں۔ انہوں نے بیانات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں بات کی نوعیت کو، دیکھیں کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے PIA کو خریدنے کے روادار ہیں، اس کی ترقی کی طرف گامزن کے روادار ہیں، لیکن دوسری جانب اتنی زیادہ ان کو ذلت برداشت کرنی پڑی ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی کارکن پارٹی کی مریم اورنگزیب صاحبہ، جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جناب یہ تو بالکل ایک جھوٹی خبروں کو پھیلایا جا رہا ہے، یہ تو بالکل خبر ہے ہی نہیں، یہاں پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، اور جو بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ جھوٹی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ خبروں کو جھوٹا نہیں کہہ رہے بلکہ اپنے لیڈر نواز شریف کو وہاں پہ بیٹھے برطانیہ میں جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے نواز شریف صاحب کو، میں بھی اس کا روادار نہیں تھا، لیکن یہاں پہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو خریدنے کے روادار نہیں ہیں، بلکہ ہم پنجاب ایئر لائن کو بنانے کے روادار ہیں، جس میں ہم پرائیویٹ سیکٹرز کے انویسٹرز کو انوالو کریں گے، جس کے تحت یہ تمام کی تمام کارروائی ڈالی جائے گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جناب ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ، ان کی چہیتی وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ کی جانب سے ایک بیان کی تردید کی جاتی ہے، اور وہ بیان ان کے پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا بیان ہوتا ہے جس کی تردید کی جاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آنے والے چند دنوں میں یہ کوئی اسٹیبلائز پوزیشن پر ہوں گے یہ پاکستان مسلم لیگ نون والے، کیونکہ یہاں پہ حالات ان کے خود تنگ ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا سگا داماد کیپٹن صفدر کی جانب سے بیان آتا ہے، حالانکہ وہ ایک اس ٹائم پولیٹیشین ہے، لیکن اس کی جانب سے بیان یہ آتا ہے کہ منصیرہ کے الیکشن میں جس طرح نواز شریف کو ہرایا گیا، اور جو ہرانے والا شخص تھا وہی برطانیہ سے پاکستان لانے والا شخص تھا۔ اب یہاں پہ ڈائریکٹلی ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ،
پاکستان آرمی پہ، عسکری قیادت پہ. تو یہ بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا گیا ہے کیپٹن صفدر کی جانب سے. اس وقت وہ پولیٹیشین ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے اتنے برے ہوتی ہے، اگر آپ وہ چکانے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو کسی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.